مرد گھر میں نماز نہیں پڑھ سکتا، اگر پڑھے گا اس کی نماز نہیں ہوگی، بغیر شرعی مجبوری کے اگر کوئی گھر میں نماز پڑھے اور حیا علی الصلاۃ اور حیا علی الفلاح کی آواز اس کے کانوں میں پڑے اور پھر بھی مسجد میں نہ آئے۔ لیکن عورت کے بارے میں فرمایا گھر میں نماز پڑھنا بہتر ہے مسجد میں آنے سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ پردے کی چیز ہے، باہر نکلتی ہے، شیطان بھی ساتھ نکلتا ہے، لوگوں کو کہتا ہے اس کو دیکھو، چاہے وہ پردے میں ہے پھر بھی کہتا ہے دیکھو اس کو۔ تو یہ فتنے کے ڈر کی وجہ سے یہ حکم دیا گیا ہے۔ قبرستان میں جانا یہی بے پردگی اور فتنے کا مسئلہ ہے، یا یہ عورت بے صبری ہوتی ہے، وہاں جا کر آہو فغاں کرے گی، چیخے اور چلائے گی، اس لیے حکم یہی ہوا کہ عورت اس طریقے سے قبرستان میں نہ جائے۔ جزاکم اللہ خیر وبارک فیکم۔ ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ کل کے اجتماع میں آپ نے یہ بتایا تھا کہ حدیث کی روح سے تبلیغی جماعت میں 3 دن یا 40 دن یا 1 سال کے لیے نکلنا منع ہے، جبکہ ہم آج اپنے اہل و عیال گھر والوں کو چھوڑ کر سال اور 2 سال کے لیے سعودی عربیہ میں آ کے کماتے ہیں، تو یہ کہاں تک درست ہے؟ جب تبلیغ میں نکلنا منع ہے تو پھر کمانے کے لیے بال بچوں کو چھوڑنا یہ کیسے درست ہے؟ تو آپ کو کس حکیم نے کہا یہ درست ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں ایک عورت کی باتیں سنی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے، اور اس کا شوہر فوج کے ساتھ گیا ہوا تھا۔ اپنی بیٹی غالباً حضرت حفصہ تھیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ ایک عورت اپنے شوہر کے بغیر کتنے دن تک صبر کر سکتی ہے؟ انہوں نے بتلایا کہ 4 مہینے۔ آپ نے اسی وقت آرڈر جاری کر دیا کہ کوئی فوجی 4 مہینے سے زیادہ اپنی ڈیوٹی پر نہ رہے، گھر آئے۔ تو آپ 2 سال کے لیے 3 سال کی جو یہاں آ بیٹھتے ہیں تو گھر میں تو پھر خرابیاں پیدا ہوں گی، اس لیے آپ کا اس طریقے سے یا تو بیوی کو ساتھ لائیں، اگر نہیں لا سکتے تو 4 مہینے کے بعد گھر جائیں، چلہ پورا کر لیں یہاں پر، کمائی کرنے کے بعد، چلہ پورا کرنے کے بعد 4 مہینے کا واپس جائیں اور جا کر ان کو مل کر آئیں، ان کے حقوق پورے کریں، پھر آ جائیں۔ اور اگر ایسا نہیں کر سکتے، رزق تو اللہ نے دینا ہے، کیا پاکستان اور ہندوستان اور بنگلہ دیش میں رہنے والے سارے ہی مر رہے ہیں فاقے سے؟ جو آپ کو یہاں آنے کی سوجی ہے کہ میں وہاں جاؤں، اور اگر وہ نہیں مر رہے، اللہ ان کو بھی رزق دے رہا ہے۔ رزق جو آسمان سے اترنا تھا آپ کے لیے اتر گیا، جو لکھا جانا تھا آپ کی تقدیر میں لکھا جا چکا، ایک دانہ نہ کم مل سکتا ہے نہ زیادہ آپ کو مل سکتا ہے۔ محنت کرنا آپ کے ذمہ ہے، یہ محنت آپ اپنے ملک میں بھی کر سکتے ہیں، لہٰذا اپنے بچوں کی تربیت کے لیے، اپنی بیوی کے حقوق پورے کرنے کے لیے آپ کے لیے اس طریقے سے رہنا درست نہیں 2 3 سال تک۔ تو شیخ اس کا بولے کہ چلہ درست ہے 4 مہینے کا چلہ یا 40 دن کا؟ ہاں، باقی رہ گیا چلہ کا مسئلہ۔ جب چلہ اللہ کے نبی نے کھینچا نہیں، اپنے سندھی زبان میں چلہ کہتے ہیں، ناشتے میں ایک چیز استعمال کرتے ہیں وہ تلی ہوئی۔ تبلیغی جماعت وہاں چلی گئی اور جا کر کہنے لگی اللہ کے راستے میں چلے دو۔ ایک آدمی اٹھ کر کہتا ہے 10 چلے میری طرف سے لے لو۔ اب اس کا نام انہوں نے لکھ لیا، بڑے خوش ہوئے کہ میاں انہوں نے 10 چلے لکھوائے۔ اب جب پروگرام ختم ہوا کہا چلو، کہا کہاں چلوں؟ کہا 10 چلے لکھوائے ہیں، پہلا چلہ نکالنے کے لیے چلو۔ کہا چلے بازار سے ملتے ہیں، 10 کی بجائے 20 لے لو، جاؤں گا نہیں تمہارے ساتھ میں۔ تو یہ چلے نہ اللہ کے نبی نے لگائے نہ صحابہ نے لگائے، جنگ کے لیے جایا کرتے تھے، مختلف ملکوں کی طرف جنگ کر کے واپس آ جاتے تھے۔ جنگ میں جانے والے دوست ہی وہاں جا کر تبلیغ کیا کرتے تھے، یہ نہیں کہ علیحدہ سے اللہ کے نبی نے بستر اور لوٹے والی جماعت علیحدہ تیار کی تھی کہ تم جنگ کے لیے جاؤ خالد ابن ولید، اور تم عثمان کندھے پر ڈنڈا رکھو اور بستر اس کے ساتھ لٹکاؤ اور ساتھ لوٹا اور ہاتھ میں تسبیح ہو اور تم چلے کے لیے جاؤ۔ آپ نے ایسی کوئی جماعت نہیں نکالی۔ اللہ کے نبی نے مکے میں رہتے ہوئے صحابہ کو مدینے میں بھیجا کہ جاؤ وہاں جا کر تبلیغ کرو اور وہیں رہو۔ سوچئے، جو آدمی لاہور میں رہتا ہے وہ اپنے پڑوسی کو جانتا ہے، اپنے دوست کو جانتا ہے، رشتہ داروں کو جانتا ہے،
وہ تبلیغ کر سکتا ہے ان کے درمیان، ان کو بلا سکتا ہے، چائے پر آئیے، کھائیے کھانا اور میری بات سنیے توحید و سنت کی۔ اب یہ جو لاہور والا کراچی جا کر تبلیغ کر رہا ہے جہاں اس کی کوئی واقفیت نہیں، نہ ادھر والے کو جانتا ہے نہ ادھر والے کو، سب اجنبی ہیں، اب یہ کس کو بات سمجھائے گا؟ اور کراچی والا لاہور آ کر بیٹھتا ہے۔ عقل کی بات ہے بھئی، تم ٹکٹ خرچ کر کے، پیسے خرچ کر کے کراچی والے لاہور جا رہے ہو، کیوں؟ کیا کراچی میں سب لوگ مسلمان بن گئے ہیں جو تمہیں ضرورت پیش آئی کہ اس دائرے سے نکل کر وہاں جایا جائے؟ اگر سب لوگ مسلمان بن گئے ہیں تو وہ لاہور والا یہاں کیا کرنے آ رہا ہے؟ یہ سارا چلت پھرت کا مسئلہ ہے۔ سیر کرنے کو دل چاہتا ہے، بیوی بچوں سے انسان تنگ ہو جاتا ہے، ٹینشن کی وجہ سے بی پی اپ ہوتا ہے، سوچتا ہے کہ چلو کچھ دن مری لگاؤں۔ اب ہمارے ہاں، میں اسلام آباد میں رہتا ہوں، جب گرمی زیادہ پڑتی ہے نا پنجاب میں، تو لوگ چلہ لگانے کے لیے ایوبیا اور مری کا چکر لگاتے ہیں، اور لوگ وہاں مری اور ایوبیا کے ہنستے ہیں، کہتے ہیں ہاں اب وہاں گرمی پڑی نا تو اب یہاں بھاگ کر آ گئے ہو، سردیوں میں تمہیں نہیں آنا تھا، اسلام سردیوں میں نہیں آ کر سکھا سکتے جب برف باری پڑ رہی ہوتی ہے۔ کس مصیبت میں آئے ہم، برف باری ہے پھنس جائیں گے یہاں۔ ہاں گرمیوں میں اچھا موسم ہوتا ہے، نہ اے سی کی ضرورت ہے، مزے سے یہاں مسجدوں میں رہتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں اور سیر بھی ہو جاتی ہے، چلیں دو چار زکریا صاحب کے واقعات بھی سن لیتے ہیں۔ تو یہ احادیث سے ثابت نہیں ہے۔ چلہ یہ رہبانیت ہے، جہاں کوئی آدمی جائے مستقل رہے، بیوی بچوں کو ساتھ رکھے، دین اسلام کی تبلیغ کرے، جیسا کہ اللہ کے نبی مکے سے مدینے اپنے ساتھیوں کو بھیجتے تھے اور وہ مستقل وہیں رہ کر تبلیغ دین کیا کرتے تھے۔ جزاکم اللہ خیر وبارک فیکم۔ اس مجلس کا یہ آخری سوال ہے کہ شیخ صاحب میں سعودی عرب میں رہتا ہوں، میری ماں حج کرنا چاہتی ہیں لیکن ان کا کوئی ساتھی نہیں ہے جس کے ساتھ وہ آ سکیں، تو کیا ایسی صورت میں میری والدہ حج کر سکتی ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نامحرم کے ساتھ سفر کرنے سے منع فرمایا ہے، عورت کو محرم کے بغیر سفر کرنے سے منع فرمایا۔ ایک شخص کا نام لشکر میں لکھا گیا، جہاد میں شرکت کے لیے وہ جانے کے لیے تیار، اس نے بتلایا کہ میری بیوی حج پر جا رہی ہے۔ وہ عمل جو بہت اونچا عمل ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اس کا نام اس میں سے کاٹ دو اور جاؤ اپنی بیوی کے ساتھ جا کر حج کرو۔ کسی عورت کا نامحرم کے بغیر حج کرنا جائز نہیں، اس لیے آپ کی والدہ اگر آ رہی ہیں ان کے ساتھ کوئی محرم آئے، ان کا بھائی ہو، ان کا بیٹا ہو، تب تو وہ حج ہو سکتا ہے ورنہ نہیں۔ جزاکم اللہ خیر وبارک فیکم ونفع بکم الاسلام والمسلمین۔ محترم دوستوں اور ساتھیوں، میں دیکھ رہا ہوں آپ کے چہروں کو پڑھنے سے اندازہ ہو رہا ہے کہ آپ ابھی کچھ چاہ رہے ہیں سننا اور فائدہ اٹھانا۔ اللہ آپ کے اس نیک جذبات کی قدر فرمائے، اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم نے اس مجلس میں جو کچھ کہا اور سنا ہے ہمیں اللہ تعالیٰ ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہاں پر آپ کو بطور اعلان بتا دیا جائے کہ کل انشاءاللہ کیمپ 2 کے اندر ڈاکٹر صاحب خطاب فرمائیں گے، اور کل کے پروگرام کا موضوع ہے دعوت اللہ کے اصول اور ضوابط۔ ہر آدمی دعوت و تبلیغ کرنا چاہتا ہے لیکن اس کے اصول ضوابط کیا ہیں؟ انشاءاللہ اس موضوع پر کیمپ 2 میں محاضرہ ہوگا اور اس کے بعد سوالوں کا جواب دیا جائے گا۔ انہی چند باتوں پہ ہم اپنی مجلس کے اختتام کا اعلان کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بار بار ہمیں شیخ سے ملائے اور شیخ کے علمی فیوز اور شیخ کی علمی جو باتیں ہیں ان سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔